وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ صوبہ بنانے کے بارے میں میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم نے اس بل کو دیکھا، لا منسٹری نے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر قانون کا، فروخ نسیم صاحب کا، پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ کا، ملکہ بخاری صاحبہ کا، اور لا سیکرٹری صاحب کا، جنہوں نے گھنٹوں کی محنت کے بعد اس کو یہ حتمی شکل دی ہے۔ اور میں نے یہ وزیر اعظم کو کل پیش کیا، انہوں نے مطالعے کے بعد اس کو اپروو کیا اور کابینہ کی منظوری کے لیے اجازت دی۔ کیبنٹ ڈویژن نے تھرو سرکولیشن اس بل کو کابینہ کے ممبران میں سرکولیٹ کیا، اور یہ کابینہ کے ممبران نے جو ہمارے منشور کے مطابق تھا اس کی منظوری دے دی۔ آج یہ بل اسمبلی میں نے اسپیکر کو پیش کر دیا ہے، ڈپٹی اسپیکر موجود تھے، اور میری وزیر پارلیمانی امور جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ بروز پیر 28 تاریخ کو ایجنڈے پر جنوبی پنجاب کا یہ آئینی ترمیمی بل بھی لایا جا رہا ہے، اور یہ جنوبی پنجاب کے 3.5-4 کروڑ لوگوں کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے، کیونکہ ہم نے جو اپنے منشور کو عملی شکل دینی تھی، جو پنجاب حکومت نے اقدامات اٹھانے تھے انہیں اٹھائے، ترامیم کی، رولز آف بزنس مرتب کیے، سیکریٹریٹس کے لیے فنڈ رکھے۔ ملتان میں سیکریٹریٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، مسیطل روڈ پر بن رہا ہے، اس کی بنیادیں بن چکی ہیں، وہ اوپر آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ بہت سے محکمے شفٹ کر گئے ہیں بہاولپور کی طرف، ملتان کی طرف، اور ڈیولوشن آف پاور کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ آج ایک عملی شکل لے رہا ہے۔ اب درکار ہے کہ جی اس کو ہم نے، مجھے گیلانی صاحب کا وہ جملہ یاد ہے کہ ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے، ہمیں صوبہ چاہیے۔ تو یوسف رضا گیلانی، میں تمہیں کہنے آیا ہوں، اگر تمہیں صوبہ چاہیے تو آؤ ہمارے اس بل کو ووٹ دے دو۔ اگر تم مخلص ہو، اگر تم دعوے دار ہو جنوبی پنجاب کو اس کی شکل دینے کے، اور اگر یہ تم مگر مچھ کے آنسو نہیں بہانا چاہتے اور اس کو عملی شکل دینا چاہتے ہو، اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو تم نے بحیثیت وزیر اعظم جو 5 سال لالی پاپ دیے، کچھ نہیں دیا، آج ہم ان کو ایک صوبے کی شکل دے رہے ہیں، اور یہ قانون ایک آئینی ترمیم کے ذریعے پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم اس کے حق میں ہیں۔ آؤ، تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں اس پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنے ووٹ شامل کر دے اور جنوبی پنجاب کو حقیقت ڈال دے۔ نون لیگ والے بھی جو کہتے تھے کہ ہم اس پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نون لیگ کے ان ممبران سے میں آج پیپلز پارٹی، نون لیگ کہ ان جنوبی پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی سے ملتمس ہوں کہ یہ دہائیوں کا مطالبہ ہے پسے ہوئے پسماندہ لوگوں کا، اور ایک تاریخی سنہری موقع ہے جو آپ ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں، جس میں ہماری نظر میں وفاق پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان کی جو چھوٹی اکائیاں ہیں، جو انہیں یہ تاثر رہتا تھا کہ ہم درگزر ہو جاتے ہیں، انہیں ایک نئی آواز ملے گی اور ان کا وزن بڑھ جائے گا، وفاق میں ان کا وزن میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے اس کو ہم عملی شکل دیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام سے میری اپیل ہے، ہر اپنے ایم این اے کے گھر پہ دروازے پر دستک دیں
اور ان سے درخواست کریں کہ یہ میرے بچوں کا مستقبل کا بل ہے. ہر MNA کے گھر پر میں درخواست کروں گا جنوبی پنجاب کے دانشوروں سے, شہریوں سے, معززین سے, مستورات سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے کہ ان سے جا کے درخواست کریں کہ اس بل کو یہ ووٹ دیں اور جو دہائیوں سے جو چیز لٹک رہی تھی اس کو ایک عملی شکل مل جائے گی. آپ نے ابھی کہا کہ ان کو مستقبل جنوبی پنجاب کے عوام کو مستقبل وابستہ ہے. 3.5 سال تک آپ کو جنوبی پنجاب کے عوام جو آپ نے 100 دن میں کرنا تھا. سن لے بات, سوال کر لیتے میں سوال سمجھ گیا, جزوی سوال بھی ہے. آپ کر لیں. اب جبکہ حکومت کا کوئی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں, کیا آپ کا خیال ہے؟ چلے دیکھیں آپ سوال کریں, کامنٹری نہیں کر سکتے. سوال تاخیر نہیں کی. آپ کا سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. ہم نے کیا کیا میرے بھائی, ذرا سمجھیے, ٹھنڈے دل سے سوچیے. پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا. میں سامنے دیکھ رہا ہوں, میں ان کی طرف توجہ ہو رہا ہوں. پہلے ہم نے اس کو منشور کا حصہ بنایا, پھر اس پہ ہم نے الیکشن لڑا, ہم نے اسے مینڈیٹ حاصل کیا, پیپلز پارٹی کی طرف آنسو نہیں بہائے, عمل کیا. جب مینڈیٹ ملا پھر ہم نے اس پہ آگے بڑھنے کی کوشش کی. ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی. ہم نے کہا کہ جو ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں ہمیں کر گزرنے چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رولز آف بزنس بنائے, ہم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب تعینات کیا, ہم نے ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب تعینات کیا, ہم نے ہر محکمے کا جنوبی پنجاب کا علیحدہ سیکرٹری تعینات کیا, ان کو بااختیار کیا اور انہیں کہا کہ اب آپ ملتان میں بیٹھیں, بہاولپور میں بیٹھیں اور لوگوں کو جو تھکا پڑتا ہے لاہور کا اس سے بچائیں, ان کے گھر کے قریب ان کے مسائل حل کریں. رولز آف بزنس میں بے پناہ مخالفت ہوئی. ہر راستے, ہر قدم پر ہمارے راستے میں کچھ بیوروکریٹس نے, ان کا نام میرے پاس ہے, میں لیتا نہیں ہوں, احتراماً انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی بنی. ہاشم جمع بخت جو ہمارے وزیر خزانہ ہے پنجاب کے اور رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے جنوبی پنجاب سے, انہوں نے اس میں کردار ادا کیا. لغاری صاحب, آپ کا بھلا ہو, میں آج اگر ذکر نہ کروں میر بلکشیر مزاری صاحب کا تو یہ ناانصافی ہوگی. میں آج ذکر نہ کروں سردار نصر اللہ خان دریشک صاحب کا تو یہ حق تلفی ہوگی. چاہے دریشک صاحب ہوں, چاہے مزاری صاحب ہوں, چاہے خسرو بختیار صاحب ہوں, آپ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر بھی ہیں. یہ تو صوبہ بحاظ بنا کر ضم ہوئے. ہمارے بزدار صاحب جو ہیں, عثمان بزدار صاحب, یہ اسی ایشو پر تحریک انصاف میں شامل ہوئے, ضم ہوئے, اور وہ آئے اور انہوں نے پھر کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جو بیوروکریٹک ہرڈلز تھے ان پر طویل بحث کی اور ان پر فیصلہ دیا جس کو کابینہ نے منظور کر دیا. اب ایڈمنسٹریٹو اقدامات ہو گئے. پھر بجٹ میں رقم رکھائی گئی, بجٹ میں رقم رکھوائی گئی. اس بجٹ کی رقم سے جنوبی پنجاب ملتان کا سیکریٹریٹ شروع ہو چکا ہے. موقع ملاحظہ کیجئے. پھر بات یہ ختم نہ ہوئی, یہ جو پچھلا سالانہ بجٹ پنجاب کا پاس ہوا ہے, جنوبی پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کا علیحدہ منصوبہ بنایا گیا. اس کے لیے علیحدہ ایک ADP چھاپا گیا. پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک علیحدہ جنوبی پنجاب کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام بنایا گیا. جو پیسے رکھے گئے ان کو رنگ فینس کیا گیا. پہلے کیا ہوتا تھا, جنوبی پنجاب کو فنڈ دے دیا اور دوران سال وہ پیسہ منتقل ہو جاتا تھا اور علاقوں میں. اب اس قانون کے مطابق جنوبی پنجاب کا پیسہ صرف جنوبی پنجاب پر خرچ ہو سکتا ہے, کسی اور علاقے میں کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر, کوئی سیکرٹری پیسہ منتقل نہیں کر سکے گا. جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے دیکھیے بات, سوال کیا, جواب پورا لیجیے. آپ نے سوال کیا تو میں جواب ان کی تسلی کے مطابق دینا چاہتا ہوں. پھر ہم نے فیصلہ کیا جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ملازمتوں میں علیحدہ کوٹا دینے کے لیے کہ جو ان کی آبادی ہے, ان کی آبادی کے متعلق جو ہمارا ہونہار بچہ ہے, بچی ہے جنوبی پنجاب کی, ان کو ملازمتوں میں میرٹ پہ کوٹا ملے. یہ سب اقدامات اٹھانے کے بعد
اب آ گیا مسئلہ آئینی ترمیم کا. میں نے خط لکھا, میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. میں نے بلاول بھٹو کو خط لکھا کہ آپ جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں, اللہ بخشے آپ کی والدہ غریق رحمت ہو, انہوں نے بھی بات کی تھی, شنگریلا ہوٹل ملتان میں بات کی تھی. تو آپ اسی اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے, اپنی والدہ کی بات پر قائم رہتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے خط کا جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا. میں نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو, میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب کے راستے میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے, ہم ان کا حق دیں گے, اور وہ سمجھتے ہیں ان کی حق تلفی ہوتی رہی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے 5 سالہ دور میں جنوبی پنجاب کو کتنا فنڈ دیا گیا. نہ ہونے کے برابر, نہ ہونے کے برابر. آپ کا اگر آپ اس کا حجم دیکھیں تو اس کی جو ایکچوئل یوٹیلائزیشن تھی وہ 17% تھی, صرف 17%. تو آپ نے ان کے ساتھ حق تلفی کی. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, خط کا جواب تک نہیں دیا. پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ چلیں ہم اپنے ضمیر کے مطابق تو وہ کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے مشاورت کی سینئر لیڈرشپ سے. اسد عمر ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں کہاں تھا, سندھ کے دورے پہ تھا, وہاں میں نے اپنا انپٹ دیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, اور عمران خان صاحب نے نیلسی میں جلسہ عام میں اعلان کیا کہ ہم یہ قانون, ہم بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ریکارڈ کی باتیں ہیں, فوٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی. اور اس پر پھر ہم نے لا منسٹری میں کام شروع کیا. یہ کام مکمل ہوا اور سارے مراحل مکمل کر کے آج ہم نے اسمبلی میں پیش کر دیا. اب آزمائش ہے, آزمائش ہے. گنانی, تمہارے مگرمچھ کے آنسو نظر آ جائیں گے. تمہارا جو ڈرامہ ہے وہ ختم ہونے والا ہے. اور اگر تم ہو جنوبی پنجاب سے وفادار ہو تو پھر آؤ اس بل کو ووٹ دو اور اپنے ایم ایل اے کو ووٹ دو. کیا کہیں گے, آج پوری اپوزیشن نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ اگر منڈے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اگر ٹیبل نہیں ہوگی دمادم مسک اندر ہوگا, جو بھی حالات ہوں گے اس کے حوالے سے کہا کہ آپ نے خط لکھا شہباز شریف صاحب کو بھی, بلاول صاحب کو بھی, انہوں نے جواب نہیں دیا. لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ جواب دے کے گئے, انہوں نے فراڈ اور اس کو دھوکہ قرار دیا ہے. کس کو, کس کو؟ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے, اس کا ان کو پہلے یہ بتائیں اس نے پڑھا ہے, یہ پڑھا ہے. اب کتنی نادانی کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے. ہمارا قائد اس بخلاف ہے جس نے بل پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو دھوکہ قرار دے دیا. اور بھائی جان یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اگر آپ کو کوئی دھوکہ لگتا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر دیجیے گا. یہ کتنی ناپختہ, کتنی غیر پارلیمانی گفتگو کی ہے. بھائی اگر آپ کو اس میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے, آپ کے ممبر بیٹھے ہیں, آپ کے نون کے ممبر بیٹھے ہیں, اس میں لوگ پلک درست کر دیں اور جو وہ بہتری لانا چاہیں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ قوم کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں, ووٹروں کے ساتھ فراڈ یہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, ووٹ کو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, اب پتہ کیا نعرہ ہے ان کا, ووٹ کو نوٹ دو. صورتحال ہے, ایک منڈے کو ایک اہم دن ہے, تحریک عدم اعتماد بھی پیش ہونی ہے, اگر ہو جاتی ہے تو کس طرح یہ بل منظور کروائیں گے؟ ووٹ کہاں؟ ایک سیکنڈ ہولڈ آن. انشاءاللہ پہلے یہ ڈیفیٹ ہوگی. یار سن لو نا یار, ریلیکس, مجھے جلدی نہیں ہے. ڈیفیٹ ہوگی, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ نہ کرے تو اسمبلی میں تو پھر بھی آپ موجود ہوگے نا, اس کو تو ووٹ پھر بھی کر سکتے ہو. یہ اسمبلی میں جائے گا نا, یہ بل جب اسمبلی میں پیش ہوگا یہ کہاں جائے گا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہوگا. تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ اپنا انپٹ دے دیں اور ان انپٹ پر اتفاق رائے کر لیں, اور اتفاق رائے کے بعد اسمبلی میں لے آئیں. ہاں ہم جہاں بھی ہوئے, حکومت میں ہوئے, جہاں بھی ہوئے, ہم اس کو ووٹ کریں گے. جس حال میں ووٹ کریں گے. جی نہیں, صوبہ بہاولپور اور جنوبی دونوں کا ذکر ہے, ایک صوبے کا ذکر ہے. ایک آپ نے منشور پر, آپ دیکھیں نا, آپ پڑھے لکھے صحافی ہیں یار, وہ فراڈ ہے. یہ ہے اصل بل, یہ بل ہے جس میں ہم نے جو ہمارا منشور ہے, آپ منشور دیکھ لو نا بھائی جان. ایک سیکنڈ,
आप ये मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।